دوسری چیز، انگریزوں کی ایک کمپنی تھی روسر، وہ بناتے تھے شکر، شکر کی دوسری شکل چینی۔ شکر تو عام دیہاتوں کے اندر بھی بنتی تھی، لیکن چینی کی شکل ایک نئی تھی کہ وہ اس میں وائٹنس تھی، سفیدی تھی۔ اس شکر کو وائٹنس دینے کے لیے، سفیدی دینے کے لیے کچھ چیزیں استعمال ہوتی تھیں، جن میں ایک پاؤڈر تھا، اور اس پاؤڈر کے اندر جانوروں کی ہڈیاں استعمال ہوتی تھیں۔ یہ سمجھ میں آ گئی اتنی بات؟ آواز کمزور ہے آپ کی، سمجھ آ گئی اتنی؟ یہ ڈڈیال والے الحمدللہ کہہ رہے ہیں تو نیڑے تیڑے والے بھی کہہ لیں گے، سمجھ آئیے؟ روسر میں وہ جو روسر کمپنی جو تھی وہ بناتی تھی چینی۔ اب اعلیٰ حضرت سے سوال آتا ہے، سائل یہ کہتا ہے کہ انگریز چینی بناتے ہیں، ایک چینی کے اندر اس کی جس کو کہتے ہیں، اب ہمارے کہتے ہیں کاسٹک سوڈا یا رنگ کاٹ، اس طور پر وہ پاؤڈر استعمال ہوتا تھا جس میں جانوروں کی ہڈیاں استعمال کی جاتی تھیں۔ کہا اب یہ نہیں پتا کہ حلال جانوروں کی ہڈیاں استعمال ہوئی ہیں کہ حرام، اور ہڈیاں پاک یوز ہوئی ہیں کہ ناپاک۔ اب حکم دیجئے کہ اس چینی کے کھانے کا حکم کیا ہے؟ سبحان اللہ کدھر کول ہے تے آکھو۔ امام اہل سنت نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا اس کمپنی سے کون سا کوئی رابطہ ہے اور مجھے کیا پتا ہے وہ کہاں سے ہڈیاں لیتے ہیں اور کیا پراسیس ہے، کس کس مرحلے سے گزرتی ہیں۔ ساڑھے کولوں تو کہ نماز روزے دا مسئلہ پوچھو، مسواک کنے گیٹ چھوڑی چاہیے اے پوچھو، یہ کون سے مسئلے تم ہم سے پوچھتے ہو؟ نہیں، احمد رضا کا قلم اٹھا اور اس کے جواب میں بھی میرے امام نے پوری کتاب لکھی۔ زندہ زندہ درا سبحان اللہ کے زندہ زندہ، اس پر بھی اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب لکھی۔ اور کتاب لکھنے سے پہلے جو میرے امام کا ابتدائیہ ہوتا ہے نا، وہ 5 لائنیں بھی ہوں، اس 5 لائنوں کی باقی ساری تفصیل ہوتی ہے، یعنی وہ خلاصہ شروع کی 8 10 15 لائنوں میں نفس سے مسئلہ سمجھا دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے 10 اصول بیان کیے، اور میں علماء کی نظر ہدیہ کر رہا ہوں، ہماری طرف سے بھی تبرک قبول کریں۔ ساجی اعلیٰ حضرت نے اس پہ لکھا، ان اصولوں کو حفظ کر لیجئے، کئی 100 سال تک آئندہ کوئی چیز بھی مارکیٹ میں آئے، آئندہ کوئی چیز بھی مارکیٹ میں آئے، وہ پاک ہے کہ ناپاک، حلال ہے کہ حرام، جائز ہے کہ ناجائز، تانو کڑی کڑی احمد رضا کتھوں لبنا ہے؟ میں تمہیں ابھی اصول دے کے جا رہا ہوں، ان اصولوں پہ تم پرکھتے رہنا، جواب کے لیے تمہارے سامنے آ جائے گا۔ بولو 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 بولو۔ اس عنوان پر امام اہل سنت نے کہا، یہ ہے میرا امام، علوم کا بادشاہ۔ اعلیٰ حضرت کو چھوٹی چھوٹی باتوں میں قید نہ کرو، امام احمد رضا کو مسجدوں کی لڑائیوں میں لے کر مت آؤ، وہ ایک آفاقی شخصیت ہے، عالم اس سے مستفید ہو رہا ہے۔ الازہر والوں نے اعلیٰ حضرت کا عربی کلام پڑھا تو انہوں نے ہند کے علماء کو کہا کہ اگر آپ نے تعارف نہ کرایا ہوتا کہ یہ کلام ہندی کا ہے تو خدا کی قسم ایسی فصاحت یہاں عرب والوں میں نہیں ہے جو ہند میں رہ کر احمد رضا کے قلم کے اندر ہے۔